السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یونس، سورۃ التوبہ کے ساتھ ہی 7 طوال ختم ہوئی۔ 7 طوال کیا ہیں؟ 7 طویل صورتیں۔ اب آگے قرآن پاک میں اتنی طویل صورتیں نہیں آئیں گی۔ سورۃ یونس مکی صورت ہے، سورۃ بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی، 11 رکوع ہیں، 109 آیات ہیں، 1832 کلمات ہیں یعنی لفظ ہیں، اور 9099 حروف ہیں۔ اور اس صورت میں توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے، شرک کا ابطال کیا گیا ہے، اور خاص طور پر قضاء و قدر پر ایمان سے متعلق کچھ باتیں کی گئی ہیں۔ قضاء و قدر کیا ہوتی؟ تقدیر۔ عمومی موضوع جو ہے وہ ایمان کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، حروف مقطعات، تلک یہ، اور یہ بھی ذالک کی طرح اسم اشارہ بعید ہے، مفرد ہے، مؤنث ہے۔ تلک کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، پڑھ چکے ہیں۔ بعید ہے، بعید کا کیا مطلب ہے؟ دور کے لیے۔ مفرد ہے، مفرد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ واحد۔ مؤنث ہے، مذکر کیا تھا اس کا؟ ذالک۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے نا، الف لام میم ذالک الکتاب، اور یہاں کیا ہے؟ الف لام را تلک آیات الکتاب۔ ذالک مذکر اس لیے آیا کہ وہاں الکتاب تھا جو مذکر ہے، اور یہاں تلک مؤنث کس لیے آیا کہ یہاں آیات مؤنث ہے۔ اور یہ قاعدہ بھی پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب دور کا اشارہ یعنی اسم اشارہ بعید آئے اور اس کو قریب کی چیز کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تعظیم کے لیے، آیات کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن حکیم بھی ہے، اور خاص طور پر یہ سورت، یعنی اس سورت کی آیات جو ہیں یہ بہت عظمت والی آیات ہیں، اور اس کتاب کی آیات ہیں جو الحکیم ہے۔ الحکیم یہاں کس کی صفت ہے؟ الکتاب کی صفت ہے۔ تو جلدی آپ صفت موصوف پڑھیں گے۔ موصوف ہوتی ہے وہ چیز جس کی صفت بیان کی جائے، اور صفت ہوتی ہے صفت۔ تو یہاں الحکیم صفت ہے اور الکتاب کیا ہے؟ موصوف، یعنی کتاب کی صفت الحکیم ہے۔ الحکیم کا لفظ جو ہے یہ ہے کاف میم سے ہے، حکمت والی، محکم، مضبوط کے معنوں میں بھی، حکمت والی بھی اور مضبوط بھی، اور محکم یعنی اس میں نہ کوئی بگاڑ ہے نہ کوئی نقص ہے، کسی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی بگاڑ نہیں۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 1 میں بھی یہ مضمون بیان ہوا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب جس کی آیات مضبوط کر دی گئی، ثم فصلت پھر کھول کے بیان کی گئی ہیں، من لدن حکیم خبیر، حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے۔ تو یہاں سورت کا یا قرآن مجید کا ایک تعارف بیان ہو رہا ہے کہ لوگو، جو کچھ تم پڑھنے جا رہے ہو یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو بہت ہی حکمت والی ہے اور بہت مضبوط ہے، محکم ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی بگاڑ نہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا ہے؟ حمزہ، الف جس کے اوپر زبر پڑی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ۔ اور حمزہ جب شروع میں آئے تو بعض اوقات سوال کے لیے آتا ہے، یہ حمزہ استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ اکانا کیا ہے، یعنی سوال کے لیے ہے، کیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات، اور لوگوں سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ اہل مکہ۔ اے اہل مکہ، تمہارے لیے یہ بات کیوں عجیب ہے؟ اور یہ استفہام جو یہ انکاری ہے، یعنی ہونا نہیں چاہیے۔ تمہیں کس بات کا تعجب ہے؟ آخر کیوں یہ بات تم کو عجیب لگ رہی ہے؟ عجباً کا روٹ کیا ہے؟ عین جیم بے، ایسی حیرت جس کا سبب معلوم نہ ہو، ایسی حیرت جس کی
وجہ نہ پتا ہو. اکان للناس عجبا، کیا ہے لوگوں کے لیے عجیب بات، حیرت کی بات، اچنبے کی بات، جیسے سورۃ الاعراف آیت 63 میں آیا اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اور یہاں کیا کہا گیا، کیا عجیب بات لگ رہی ہے تم کو، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی ہے، الی رجل، طرف ایک شخص کی. کون ہے وہ شخص؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منہم، جو انہی میں سے ہے. کن میں سے؟ اہل مکہ میں سے. اے اہل مکہ، تمہیں یہ بات کیوں عجیب لگ رہی ہے کہ ہم نے تمہارے اندر سے ہی ایک شخص کو منتخب کر کے اس پر اپنی وحی نازل کی، اس کو ہم نے پیغمبر بنا دیا، آخر یہ بات تمہیں حیرت انگیز کیوں لگ رہی ہے؟ اور کس لیے ہم نے اس کو مقرر کیا؟ ان انذر الناس، کہ خبردار کرو لوگوں کو، ڈراؤ لوگوں کو. اور لوگوں سے مراد یہاں ابتدا میں اہل مکہ اور اس کے بعد تمام انسان، کیونکہ آپ کا پیغام کافۃ للناس کے لیے تھا. وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اس پیغمبر کا کام کیا تھا کہ جو نہ مانے ان کو ڈراؤ، اور جو مانے ان کو خوشخبری دو. کس بات کی خوشخبری؟ یہ کیا خوشخبری؟ انا، بے شک، لہم، ان کے لیے، یعنی ماننے والوں کے لیے، قدم، قدم ہے. قدم ویسے تو پاؤں کو کہتے ہیں نا، لیکن یہاں مراد ہے مرتبہ، مقام، منزلت. مقام ہے صدق، سچائی والا. صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی. سچائی کیا ہوتی؟ حقیقت کے مطابق بات یا کام. صدق، تو صدق کا معنی عربی میں سچائی، خیر، خلوص اور فضیلت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت فضیلت والا مقام ہے. یعنی جب قیامت کے دن وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کو بہت عمدہ مقام ملے گا. عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جیسے سورۃ القمر آیت 55 میں آتا ہے مقعد صدق. سورۃ الاسراء آیت 80 میں آتا ہے مدخل صدق، مخرج صدق. اور سورۃ یونس میں آتا ہے قدم صدق. کیونکہ اس دن کیا چیز کام آئے گی انسانوں کو؟ سچائی. یوم ینفع الصادقین صدقہم. اور سب سے بڑی سچائی کیا ہے اس کائنات میں؟ کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اس کو پہچانا جائے، اس کو مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے. جو یہ کریں گے پھر رب ان کو ان کا مقام عطا کرے گا. ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس. قال الکافرون، کہنے لگے کافر، ان ھذا، بے شک یہ کیا؟ یہ پیغمبر. ان ھذا، بے شک یہ، یعنی پیغمبر، لساحر، البتہ ساحر ہے، جادوگر ہے، مبین، کھلم کھلا. یہ تو کھلا جادوگر ہے. بجائے اس کے کہ اس کی بات پر کان دھرے، انہوں نے اس کو الٹا بلیم کر کے جادوگر قرار دیا. حالانکہ جادوگر جو کچھ کرتا ہے وہ بالکل ایک مختلف کام ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ جادو جو ہے وہ ایک فن ہے جو کسی سے سیکھا جاتا ہے. نبوت کسی سے سیکھی نہیں جاتی. جادوگر کو باقاعدہ ایک علم سیکھنا پڑتا ہے. پیغمبر کو علم سیکھنا نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کر دیا جاتا اور وہ آگے پہنچا دیتا ہے. جادو ایک پیشہ ہے، اور نبوت پیغمبری کیا پیشہ ہے؟ نہیں. جادو کس لیے کیا جاتا ہے؟ دولت کمانے کے لیے. اور پیغمبروں نے ہمیشہ آ کے کیا کہا؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین. جادو عام طور پر کس لیے کرتے ہیں لوگ؟ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. جبکہ پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، لوگوں کو نقصان سے نکالنے کے لیے. جادوگروں کے اخلاق عام طور پر کیسے ہوتے ہیں؟ سسپیشس سے لوگ، بعض اوقات گندے رہنے والے اور پر اسرار قسم کی حرکتیں کرنے والے. جبکہ پیغمبر کی زندگی کھلی کتاب ہوتی. یعنی جادوگروں میں اور پیغمبروں میں بہت واضح فرق ہوتا ہے، کام کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، پرسنالٹی کے اعتبار سے، مقاصد کے اعتبار سے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے
صرف اس لیے کہ آپ کا کلام بہت زبردست تھا اور دلوں پہ اثر کر جاتا تھا، تو اس کلام کے پیش کرنے کی وجہ سے آپ کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ جادوگر۔ اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اہل مکہ کے پاس آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ نہ مانے اور کہنے لگے، سورۃ التغابن آیت 6 میں آتا ہے، ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ انسان ہماری ہدایت کا کام کرے گا؟ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اور کیا کہتے تھے کہ اسی پہ آخر کیوں یہ پیغام آ گیا، اسی کو آخر کیوں چن لیا گیا؟ جیسے سورۃ الزخرف آیت 31 میں آتا ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ دو بڑے شہروں میں سے کسی عظیم انسان پر یہ کتاب کیوں نہ نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بچپن یتیمی کی حالت میں گزرا اور جن کے معاشی حالات بھی بہت اچھے نہیں، انہیں کیوں چن لیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اپنی رسالت کس کو عطا کرے۔ تو اے اہل مکہ، یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں جس پہ تم تعجب کر رہے ہو کہ ایک شخص کو کیوں پیغمبر بنا دیا گیا جو لوگوں کو ڈرانے کا کام کرتا ہے اور خوشخبری دینے کا، اور پھر جب بتا بھی دیا گیا اس کے آنے کا مقصد تو انہوں نے دلیل کے جواب میں دلیل پیش نہیں کی بلکہ الزام تراشی کہ یہ تو جادوگر ہے، ساری سوچ کا رخ ہی موڑ دیا۔ لیکن پیغمبر کبھی بھی ایسی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر کبھی ہم پر کوئی چھوٹا موٹا الزام لگا دے تو ہم سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کلیریفیکیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ساری انرجی کس پہ لگ جاتی ہے؟ اپنی ذات کی صفائیاں پیش کرنے میں، اور کام ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ کہیں بھی آپ دیکھیں چھوٹا موٹا کوئی کنفلکٹ ہو لوگوں میں تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ سارے مقاصد، سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور لوگوں کی ساری انرجی اس میں لگ جاتی ہے کہ اچھا میں یہ ہوں یا نہیں ہوں۔ پیغمبر نے اس بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، انہوں نے اس بات کو محض ایک بیکار کی بات سمجھ کے ایک طرف رکھ دیا، اور اس کے بعد جو پیغام وہ دے کر بھیجے گئے تھے اس پیغام کو وہ آگے پہنچاتے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہاں یہ ساری باتیں فرماتے کہ دیکھو یہ لوگوں کیسے کہتے ہو تم وہ جادوگر ہے، وہ جادوگر نہیں ہے، اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور یہ نہیں۔ وہ کہنے والے بھی بس بے سوچے سمجھے کہہ رہے تھے۔ جن باتوں کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی نہیں اور جو بے سوچے سمجھے کی جاتی ہیں، ان باتوں کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دینی چاہیے۔ پیغمبر اپنا کام کرتے ہیں اور وہ آ کر اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتے ہیں جس کام پر انہیں مامور کیا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سورۃ یونس کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت۔ وہ دعوت اب صاف نظر آ رہی ہے۔ کیا؟ ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا اللہ ہے۔ کون ہے اللہ؟ الذی، وہ ذات، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، متمکن ہوا عرش پر۔ اب یہ 2 لفظ جو ہیں ستۃ ایام اور عرش، ان کی اصل حقیقت ہم نہیں جانتے، لہذا جیسے کہا ہے ویسے ہی ہمارا ایمان ہے، تفصیل اللہ کو پتا ہے۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کر رہا ہے ہر کام کی۔ یدبر، دال بے رے، کیا روٹ ہے اس کا؟ دال بے رے۔ دبر، دبر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو، پشت کو، اور کسی بھی کام کے انجام کو۔ تدبیر کیا ہوئی پھر؟ تدبیر کس کو کہیں گے آپ؟ انجام کو سامنے رکھ کے کام کا آغاز کرنے کا طریقہ سوچنا، یعنی پلاننگ کرنا۔ اس نے سارے معاملات کی پہلے پلاننگ کی۔ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا؟ کوئی بھی کام بغیر پلاننگ کے شروع کر دیتے ہیں، انجام نتیجہ نہیں دیکھتے۔ تو پلاننگ کس کو کہتے ہیں؟ کہ کام کو پورا ترتیب دیا جائے کہ اچھا کتنا کام ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کیا اس میں سٹیپس ہوں گے، کیا کیا اس میں ضروریات ہوں گی، کیسے کرنا ہوگا۔ یہ سنت الہی ہے۔ کیا مطلب ہے سنت الہی کا؟ اللہ کا طریقہ ہے۔ یدبر الامر، اور الامر سے مراد اگر الاستغراق کا ہو تو مطلب یہ کہ سارے کام
ہر کام. اس کے کام ہیپیزنٹلی نہیں ہیں. اس نے زمین و آسمان کی جو تخلیق کی ہے، حتیٰ کہ انسانوں کی اور باقی تمام چیزوں کی، یہ سارے کام ایک پلاننگ کے ساتھ ہوئے. ان سب چیزوں کا سائز کیا ہو، ان کی شکل کیا ہو، ان کا رنگ کیا ہو، ان کا فنکشن کیا ہو، ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہو، یہ ساری چیزیں اس نے پلان کی. تو یدبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے نتیجے پہ غور کرنا، اور پھر یہ کہ ان سب کا اینڈ ریزلٹ کیا ہو. مثلاً ہم انسانوں کو جو اس نے بنایا، تو بنا کے زمین ہمارے لیے بنائی، یہاں بھیجا، پھر پیغمبر بھیجے، پھر ہم سے مطالبہ کیا، پھر اس کا ایک اینڈ ریزلٹ بنایا، ایک آخرت کا دن بنایا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. جس رب کی یہ ساری تدبیر ہے، اس رب کی باتوں کو تم ایسے ہی آسانی سے لے لیتے ہو کہ ٹھیک ہے جو جی چاہے مان لے اور جو جی چاہے چھوڑ دے. نہیں، اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، سارے کاموں کی تدبیر کی. ما من شفیع، نہیں کوئی سفارشی، الا من بعد اذن، مگر اس کی اذن کے بعد. کوئی اس کے ہاں سفارش نہ کر سکے گا جب تک کہ وہ سفارش کی اجازت نہ دے. اصل میں اہل مکہ کے جو غلط عقائد تھے ان کا بھی توڑ ہے اس صورت میں. ان کے غلط عقائد میں ایک عقیدہ کیا تھا کہ وہ بتوں کو اس لیے پوجتے تھے کہ وہ ان کے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بنیں گے. اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے وہ، ایسا نہیں تھا کہ مکہ کے لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اللہ تعالیٰ کا واضح تصور ان کے اندر موجود تھا. اسی لیے آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. تو لفظ اللہ اور پھر خالق کائنات کی حیثیت سے اللہ کو مانتے تھے. قرآن پاک سورۃ الزخرف آیت 87 میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھو انہیں پیدا کس نے کیا، تو یہ نہیں کہتے تھے بتوں نے پیدا کیا، کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا. الزمر آیت 38 میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر ان سے پوچھو آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا. پھر مشکل کیا تھی، کہاں سے بہکتے تھے، سفارشی بنا لیتے تھے. سورۃ الزمر آیت 3 میں آتا ہے وہ کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والے اور قریب کرنے والے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بزرگ کی قبر پہ اس لیے نہیں جاتے کہ وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں، ہم عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، ان کو ہم نے وسیلہ بنایا ہوا، وہ ہمارا وسیلہ ہے. اور یہاں اہل مکہ کے لیے بت کیا تھے؟ وسیلہ تھے کہ دنیا میں بھی ہماری حاجتیں ان کے ذریعے پوری ہوتی ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ہماری بخشش ان کے ذریعے ہوگی. کیا آج ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہماری حاجتیں کچھ بزرگوں یا کچھ چیزوں کے تھرو، ذریعے، وسیلے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے، ہم ان کے ذریعے اللہ تک جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی کیا سمجھتے ہیں، وہاں بھی سفارش کر کے یہ ہمیں چھڑائیں گے. لیکن بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا. ذالکم یعنی الخالق المدبر، اوپر دو صفات بیان ہوئی ہیں نا، خلق اور یدبر. تو یہ خالق اور مدبر ہستی اللہ کی ہے جو تمہارا رب ہے. فاعبدوہ، پس تم اسی کی عبادت کرو، کسی اور کو بیچ میں مت لاؤ، اسی کی عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا پھر نہیں تم نصیحت حاصل کرو گے، غور و فکر نہیں کرو گے، بات سمجھو گے نہیں؟ کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ہر چیز بنائی اس نے، چلا وہ رہا، نتیجے تک وہ پہنچائے گا، تو پھر تم اس کو چھوڑ کر اوروں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا سب کا. جس نے پیدا کیا، واپسی اسی کی طرف ہے، جہاں سے آئے ہو وہیں جاؤ گے. الیہ سے مراد اللہ تعالی. وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا. کون سا وعدہ؟ واپسی کا وعدہ. کیسے؟ اس طرح کہ انہ یبدأ الخلق، اس نے ابتدا کی تھی تخلیق کی، شروع اس نے کیا تھا.
یبدأ کا لفظ کس سے ہے؟ بدأ سے، جیسے سورۃ اعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں آیت 29 میں کما بدأکم تعودون، جیسے اس نے تمہارا آغاز کیا ویسے ہی تم لوٹائے جاؤ گے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، وہی دہرائے گا اس کو، جیسے سورۃ الروم آیت 27 میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اہل مکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ کیسے ہوگا کہ ہم سب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل جائیں گی اور پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر دے گا. یعیدہ، یعیدہ کا مطلب ہے اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا. اگر پہلی تخلیق ہو گئی تو ریپیٹ کرنے میں کیا مشکل ہے اس کو؟ یہ تو زیادہ آسان کام ہے. اور کس لیے وہ ایسا کرے گا، دوبارہ کیوں اٹھائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، ایک مقصد کے تحت. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، انہیں ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے. کیسے؟ بالقسط، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے شراب ہے حمیم کی. شراب کس کو کہتے ہیں؟ پینے کی چیز، اور پینا بھی مصدر بھی ہے اور پینے کی چیز اسم ہے. ان کے لیے پینے کی چیز ہوگی، ڈرنک ہوگا، کس سے؟ من حمیم، حمیم میں سے. حمیم ہے میم میم، سخت حرارت والی چیز، سخت گرم پانی. جہنم میں ان کے لیے ابلتا پانی ہوگا پینے کو. جو چشمے جہنمیوں کے پانی پینے کے لیے موجود ہوں گے وہ ابلتے پانی کے ہوں گے، کھولتے پانی کے ہوں گے. سورۃ الرحمن آیت 44 میں آتا ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ چکر لگاتے رہیں گے. کس میں؟ کبھی جہنم میں جائیں گے، کبھی پانی کی طرف جائیں گے. پانی کی طرف جائیں گے تو ابلتا پانی ہوگا، اس سے پیاس نہیں بجھے گی. اس سے بھاگیں گے تو جہنم کی شعلوں کی طرف، اس سے بھاگیں گے تو اس کی طرف، تو وہ چکر ہی کھاتے رہیں گے لیکن چین کہیں نہیں پائیں گے. سورۃ محمد آیت 15 میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ پلائے جائیں گے گرم پانی جو ان کی آنتیں کاٹ دے گا. قطع، قطع یقطع تقطیع کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ریزہ ریزہ کرنا. اس پانی کو پیتے ہی ان کے آنتیں کٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. سورۃ الحج آیت 19 اور 20 میں آتا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کہ یہ گرم پانی ان کے سروں کے اوپر بھی انڈیلا جائے گا. اور سر پہ ڈالنے کی وجہ سے یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، ان کی کھالیں اور جو پیٹ کے اندر ہے وہ بھی گلا دے گا سب کچھ. یعنی اتنی زیادہ ہیٹ ہوگی کہ صرف سر پہ پڑنے کی وجہ سے میدا گل جائے گا، آنتیں گل جائے گی اور ساری سکن گل جائے گی. سورۃ الکہف آیت 29 میں آتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. اتنا ابلتا پانی لیکن پھر بھی ایسے پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ ایک دم پی جاتا ہے، کیونکہ ذرا سی گرمی ہوتی ہے نا تو خود بخود پیاس زیادہ لگنے لگتی ہے. اور پھر کھانا ایسا ہوگا کڑوا، زقوم کا درخت، تھور کا درخت. آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی کڑوی چیز آپ کھاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ویسے ہی پیاس زیادہ لگتی، تو وہاں بھی کھانا ایسا ہوگا کہ جس کے بعد شدت کی پیاس ہوگی، اور پیاس جب لگے گی تو پانی کھولتا ہوا ہوگا. سورۃ النبا 24 اور 25 میں آتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. وہاں حمیم کے ساتھ غساق کا ذکر بھی ہے، اور غساق کہتے ہیں پیپ کو، پس جو زخمیوں کے ہی جسم سے نکلے گی وہ زخموں کی کثرت کی وجہ سے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ صاف صاف بتا دیا گیا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، اور دوسری طرف والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب بوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے. یعنی ایمان والوں کا
اور ایمان نہ لانے والوں کا حال برابر نہ ہوگا. جیسے سورۃ صاد میں آتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار کے برابر کر دیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا. ضیاء دو سے، ضاد واو حمزہ اس کا روٹ ہے. ضوء روشنی والا، چمکنے والا. والقمر نورا، اور چاند کو نور بنایا، روشن بنایا. وقدرہ، اور مقرر کی اس کی منازل منزلیں. قدر یقدر تقدیر کس کو کہتے ہیں؟ اندازہ کرنے کو. چاند کی منزلیں مقرر کی اور اسی طرح سورج کی بھی منزلیں مقرر کی. کس لیے؟ لتعلموا، تاکہ تم جان لو. عدد السنین، سالوں کی گنتی. والحساب، اور حساب کتاب یعنی اوقات کا حساب جان لو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج اور چاند کو صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس میں بے پناہ فائدے رکھے. اور زبردست فائدہ ایک کیا ہے ان دونوں کا؟ انسان کو ان سے اپنے اوقات کا حساب لگانا آسان ہو جاتا ہے. جہاں تک چاند کی منزلوں کا ذکر آتا ہے تو یہ سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے ان کو مگر حق کے ساتھ. وہ کون سا حق ہے؟ یعنی سورج چاند کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی مقصد کے ساتھ پیدا کیا. ان کا پیدا کرنا حقیقت پر مبنی ہے. جیسے سورۃ صاد میں آتا ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان اس کو باطل نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، بے مقصد نہیں بنایا. یعنی سورج کی زندگی کا مقصد ہے، چاند کے وجود کا ایک مقصد ہے. تو اے انسان، کیا تیری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ اگر چاند اور سورج ایک مقصد کے لیے بنے تو انسان کو بھی کسی مقصد ہی کے لیے بنایا گیا ہے. یفصل الآیات، کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیات، لیکن کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہوں، علم والوں کے لیے. اور کس بات کا علم دینا مقصود ہے یہاں؟ مقصد زندگی کا، پرپز آف لائف کا. کیونکہ پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور پھر ایمان اور کفر کے درمیان واضح خط کھینچا گیا اور دونوں کے انجام بھی بتا دیے گئے. اور پھر یہاں سورج اور چاند کی بات بھی کی گئی کہ ان سب چیزوں کو جس طرح اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور وہ مقصد پورا کر رہی، تو انسان بھی اگر اپنی زندگی کا مقصد پورا کرے گا تو ہی کامیاب ہو سکتا ہے. پھر مزید نشانیوں کا ذکر، ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے اختلاف میں. کیا اختلاف ہے رات اور دن کا؟ اختلاف کا ایک معنی تو ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا، روٹیشن میں ایک جاتا اور ایک آتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہ. پھر یہ کہ ایک روشن ہے اور دوسری تاریک ہے، اندھیری. دن روشن ہے اور رات کو اندھیرے والا بنایا. پھر اسی طرح دونوں میں اختلاف یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایک لمبا ہوتا ہے اور دوسرا چھوٹا. جیسے سمر میں دن لمبے ہوتے ہیں تو راتیں چھوٹی، اختلاف ہے نا. اور اب ونٹر میں راتیں لمبی تو دن چھوٹے، یعنی ان کا آپس میں اختلاف جاری رہتا ہے. اب یہ اختلاف کی بات یہاں کیوں کی گئی؟ سورج اور چاند میں اختلاف ہے، ایک رات کو نکلتا ہے ایک دن کو نکلتا ہے. ایمان والوں اور کفر والوں میں اختلاف ہے، اور ان کے انجام میں اختلاف ہے. تو یہ قدرت کی نشانیاں سامنے لا کے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے رات اور دن برابر نہیں، اسی طرح ایمان اور کفر برابر نہیں، جنت اور دوزخ برابر نہیں. تو عقل سے کام لے کر اس فرق کو سمجھو، اس اختلاف کو سمجھو. اور یہ اختلاف صرف رات اور دن میں ہی نہیں بلکہ وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو بھی اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین میں. اور خود آسمان اور زمین میں بھی تو اختلاف ہے نا، ایک اوپر ایک نیچے. اور ان میں جو کچھ بھی ہے ان سب میں بھی اختلاف. آسمانوں میں کیا کیا چیزیں جو بھی اللہ نے پیدا کیا آسمانوں میں، مثلا جو ہم جانتے، ملائکہ، شمس و قمر، نجوم. اور زمین میں کیا کیا؟ پہاڑ، اشجار، حیوان، انسان. 4 بڑی کیٹیگریز ہیں نا زمین کے اندر پائے جانے والے مخلوق میں. نمبر 1 جمادات جیسے پہاڑ وغیرہ. نمبر 2 نباتات جیسے درخت وغیرہ.
نمبر 3 حیوانات جیسے مختلف قسم کے جاندار، اور نمبر 4 عقل والے یعنی انسان. اور اسی طرح آسمانوں میں بہت سی مخلوق ہے، اور اس مخلوق میں خاص طور پر ملائکہ جو ہیں وہ قابل ذکر ہے. فرمایا لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ لقوم یتقون، تقوی والوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، ان کو ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں نظر آتی. اس کے برعکس ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور مطمئن ہو گئے، صرف راضی نہیں بلکہ مطمئن بھی ہیں. والذین، اور وہ لوگ ہم عن آیاتنا غافلون، وہ ہماری آیات سے غافل ہیں، غفلت برت رہے ہیں. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے پہلی کیٹیگری کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، پہلی قسم کے لوگوں کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا اپنی طرف پوری طرح کھینچ لیتی ہے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے. لا یرجون لقاءنا، پھر جب دنیا ان کی کوششوں سے ان کو ملنے لگتی ہے تو وہ مزید خوش ہو جاتے ہیں. واطمأنوا بہا، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں. اور آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی، کونی اور شرعی یا حسی اور مانوی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غافلون کس کی جمع ہے؟ غافل کی جمع، غافل ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ جن کو دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، اور دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کے نام بتائیے، مثلا مال، اقتدار، عورت، اولاد، مثلا یعنی دنیا کی جو اٹریکشنز ہیں. زین للناس حب الشہوات، مجھ پیچھے ہم پڑ چکے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جس شخص کے دل میں اقتدار کی محبت آ جائے یا مال کی محبت آ جائے تو اس کا عملی اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا دل، اس کا دماغ کدھر کو لگ جاتا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے کھاتے کیا سوچتا ہے؟ اور مال کیسے کماؤں، یہ جو مجھے حاصل ہوا اس سے میں اور زیادہ مزید کیسے بناؤں. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا مال کمانا، جب مال کچھ مل جاتا ہے انسان کو تو پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ چلو کافی ہے اب میں کچھ اور کروں. وہ سوچتا ہے کہ اچھا اس مال کو پھر اور کہاں انویسٹ کروں کہ جس سے کچھ اور نکلے. پھر وہ آتا ہے ہاتھ تو پھر سوچتا ہے کہ اچھا اس سے کوئی ایک اور کام کہاں شروع کروں. تو اس کی ساری صلاحیتیں پھر صرف اور صرف مال میں لگ جاتی. اسی طرح اگر کسی کو اقتدار کا شوق، اقتدار کیا ہوتا ہے؟ یعنی دنیاوی کوئی عہدے، رتبے، مرتبے کا کچھ بڑا بننے کا شوق لگ جائے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا ذہن اور فکر ساری کی ساری ادھر ہی لگ جاتی. اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ وہ جب چیزیں کوشش کے بعد ملنے بھی لگتی ہیں اور مشکل ہوتی. ایک تو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بےچارے دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جتنی کوشش کرتے ہیں اتنا پیچھے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کوشش کرتے ہیں اور ان کو ان کی کوششوں کا پھل ملتا چلا جاتا ہے. اب جب یہ پھل ملنے لگتا ہے، یعنی آپ نے انویسٹ کیا 10 کے 20 مل گئے آپ کو، اب کیا ہوگا؟ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، وہ جو ایک تسکین اور ایک اطمینان اور خوشی کی کیفیت ہے، اس میں انسان کس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، آخرت کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات سے بالکل منہ موڑ کے بیٹھ جاتا ہے. وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ. تو آغاز کس سے ہوا؟ آخرت کی بے فکری سے، آخرت کے بارے میں نہ سوچنا. لا یرجون لقاءنا، جب کوئی موت کی قیامت کی بات ہو تو اس پر ان کا دماغ چلتا ہی نہیں. کہتے یہ جب آئے گی پھر دیکھی جائے گی، ابھی نہیں سوچو اس پر، ابھی ہمیں جم کے کام کرنے دو. رضوا بالحیات الدنیا، اور جب مل گئی تو پھر اطمأنوا بہا. الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوا؟ آیات، قرآن، کتاب، آخرت، ساری چیزیں غافل غافل غافل، بھولی ہوئی. جب ایک کردار اس طرح کا سامنے آتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ اس کو جتنا بھی سمجھانے کی کوشش کریں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اتنی کامیاب زندگی اور اتنی کامیاب دنیا کو چھوڑنے کا آپ کہہ کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے تو جو چاہا تھا انہیں سب مل گیا. اس ساری جنت سے جو دنیا میں بنائی ہم نے، اسے چھوڑ کے آخرت کی فکر کرنے لگ جائیں اور اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ بھی دے دیں
اور اپنی ضروریات بھی کم کر لیں. یہ باتیں پھر ان کو عقل کی نہیں لگتی. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے اس کمائی کی بدولت جو وہ کرتے ہیں. اور اولئک کا کون سا اشارہ ہے؟ بعید کے قریب، بعید دور کا ہے. واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہے. اور آگ کیوں ہے؟ جو ان کے کام ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، جیسا کرو کہ ویسا پاؤ گے. جب کیا سب کچھ دنیا کے لیے تو دنیا میں ہی رہ جائے گا. دوسرا کردار، دوسرا گروہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے. یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے ہدایت دے گا. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، نعمتوں بھری جنت میں. یعنی صرف جنت نہیں ہے بلکہ جنت میں نعمتیں بھی. اور نعمت نون عین میم سے آرام اور آسائش کو کہتے ہیں. نعم، عیش و عشرت کے سامان. یعنی صرف باغ نہیں بلکہ باغوں میں عیش و عشرت کے سامان بھی، انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بھی. اور یہ سب کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے دنیا کے انٹرٹینمنٹ کو قربان کرنے کا حوصلہ کر لیا. سب کچھ انہیں وہاں ملے گا. یہاں امتحان ہے نا، اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں دے کے کہتا ہے چھوڑو ان کو، میری خاطر چھوڑو. تو یہ دوسرا گروہ ہے جس نے اپنی زندگی کی بنیاد کس پر رکھی؟ ایمان اور عمل صالح پر. اور پھر رب کو پا لیا، ایسا ایمان جس میں رب کی معرفت حاصل ہو، تو رب ان کا ساتھی بن گیا. اب رب ان کو ہدایت دیتا ہے. یہدیہم ربہم، کس وجہ سے؟ بایمانہم. اور یہ ایمان کیسا ایمان؟ روایتی ایمان نہیں، شعوری ایمان، رب کی معرفت والا ایمان. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، جب سچا ایمان ہوتا ہے تو پھر رب ان کو سیدھے راستے پہ رکھتا ہے. ان کا پاؤں اٹھتا ہے تو رب کی رضا کے مطابق، ہاتھ اٹھتا ہے تو رب کی رضا کے مطابق، آنکھ اٹھتی ہے تو رب کی رضا کے مطابق، وہ بولتے ہیں تو رب کی رضا کے مطابق. پھر ان کا رب انہیں ہر موڑ پہ تھامتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. تو جو لوگ اپنی زندگی کو ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر استوار کریں، پھر ان کا رب ان کو بہترین نعمتوں سے نوازے گا. اس میں آپ دیکھیے کہ یہدیہم ربہم بایمانہم، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہدایت بھی انسان کو ایمان کی وجہ سے ملتی ہے، اور یہ کہ جتنا جتنا ایمان ہوگا اتنا اتنا راستہ ملتا جائے گا. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ ہدایت کی کمی یا زیادتی کا انحصار ایمان پر کیسے ہے؟ جتنی طلب ہوگی، جتنی خواہش ہوگی، جتنا یقین پختہ ہوگا، یعنی مزید راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. پھر یعنی جتنی جتنی طلب ہوگی اتنی اتنی رہنمائی بھی ملتی جاتی، اتنے راستے بھی ملتے جائیں گے. ڈیمانڈ اور سپلائی، یعنی سپلائی ڈیمانڈ کے مطابق ہوگی. جتنی مضبوط بنیاد ہوگی اتنی اونچی عمارت بنے گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم. دعویٰ بمانا دعا ہے، ان کی پکار. اچھا، ایک ندا ہوتی ہے اور ایک دعا ہوتی ہے. کیا فرق ہے؟ ندا تو محض آواز ہوتی ہے، خواہ آپ کسی کو پکاریں یا اپنے آپ سے ہی باتیں کریں، یعنی میں ساؤنڈ کے معنوں میں. لیکن دعا ہوتی ہے جس میں کوئی مخاطب بھی ہوتا ہے، جس میں آپ کسی سے کچھ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی دعا سبحانک اللہم ہوگی. اب دعا تو سبحانک اللہ کیسے؟ سبحانک اللہم تو تعریف ہے اللہ کی. پھر یہ کس دعا کی بات ہے اور کس سے دعا مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جنت والوں کی دعا سبحانک اللہم ہوگی، حالانکہ اس میں حرف ندا کوئی نہیں، کوئی دعا کے الفاظ کوئی نہیں. تو پھر یہ کیا دعا ہے؟ اچھا، شکر ہوگا. وتحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحیہ کہتے ہیں دعائے زندگی کو، گریٹنگز جس کو بولتے ہیں، ان کی گریٹنگز اس میں سلام کی ہوں گی، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے.
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. تو شکر تو یہاں ہے اصل میں. یہاں دعواہم ایک پہلی پکار ہے اور ایک آخری پکار ہے. ودعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اور آخری پکار ان کی ہوگی الحمد للہ رب العالمین، جو شکر پر مبنی ہوگی. سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہانوں کا. لیکن دعویٰ ہے نا، پکار. اور دعا کا لفظ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے نا، جس انویٹیشن ہوتا ہے نا، یا کسی سے کچھ مانگا جاتا ہے، تو اس سے مخاطب کا ہونا لازم ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جنتی جنت میں جب کوئی چیز چاہیں گے نا کہ ہمیں کھانے کو ملے، پینے کو ملے، تو وہ کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم. تو یہ ان کی دعا ہوگی. یعنی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ادھر آؤ پانی لے آؤ، یہ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، یا فلاں تم کھانا لے آؤ، یہ ایسے نہیں بولیں گے وہ. بلکہ پہلی پکار کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم. یعنی جب کوئی چیز چاہیے ہوگی تو کہیں گے سبحانک اللہم. جب مل جائے گی، کھا لیں گے تو کہیں گے الحمد للہ رب العالمین. یا وہ استعمال کر لیں گے تو کہیں گے الحمد للہ رب العالمین. تو یہ پہلی پکار ہے، طلب کی پکار. یعنی جب کچھ چاہیے ہوگا تو اس وقت سبحانک اللہ کہیں گے، مل جائے گا تو الحمد للہ کہیں گے. ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو السلام علیکم کہیں گے. یعنی ہر جگہ وہ اللہ ہی کو یاد کریں گے. اور جنت میں پہنچ کے بھی سورۃ الزمر میں آتا وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. اور یہ جو ان کی آپس کی پکار ہے، اس کے بارے میں تو بہت سی آیات ہیں. مثلا سورۃ الاحزاب آیت 44 میں آتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام. سورۃ الرعد میں آتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم. سورۃ مریم آیت 62 میں آتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما. الواقعہ میں آتا ہے 25 لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. 26 میں آتا ہے الا قیلا سلاما سلاما. سورۃ یاسین 58 میں آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم. اتنا کثرت سے سلام ہوگا، ملاقاتیں بھی خوب ہوگی اور سلام بھی خوب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. یعنی ان کا جو شعار ہوگا یا ان کی جو گریٹنگ ہوگی یا جو سمبل اور سلوگن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سلام. تحیتہم فیہا سلام. یعنی کوئی چیز چاہیں گے تو سبحانک اللہم، کوئی انسان نظر آئے گا تو سلام، فرشتے بھی آ کے سلام، سرو کرنے والے بھی آ کے سلام، اور پھر ساری نعمتیں پا کر الحمدللہ کرتے چلے جائیں گے. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ. ولو اور اگر، يعجل، عجل يعجل تعجیل، کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جلدی کرنا. اور اگر جلدی کرتا اللہ للناسی لوگوں کے لیے، الشر شر میں یعنی عذاب میں، اگر اللہ لوگوں کو عذاب دینے میں جلدی کرتا، کس بات پر؟ ان کے گناہوں پر، انہیں فوراً پکڑتا، اتنا ہی جلدی جیسے استعجالہم ان کا جلدی طلب کرنا بالخیر بھلائی کو، لقضی الیہم اجلہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف ان کی موت کا، یعنی وہ ہلاک ہو چکے ہوتے. استعجال کا لفظ بھی اجلت سے ہے، عین جیم لام ہی روٹ ہے. وہ باب تفعیل ہے، یہ باب استفعال ہے. تو استعجال کا مطلب ہے جلد بازی کرنا، بالخیر بھلائی کے لیے. انسان جب بھلائی کی یا خیر کی کوئی دعا مانگتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ جلدی دعا قبول ہو، فوراً مل جائے مجھے جو میں نے مانگا ہے. تو یہاں جلدی آنے والی سزا کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ جلد نتیجہ مانگنے والی دعا سے. اصل میں بات یہ ہے کہ اہل مکہ کے ایک سوال کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، یا ان کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے. اور وہ کیا تھی غلط فہمی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا. اور ان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اللہم ان کان ھذا
والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، کہ اللہ اگر یہ سب سچ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا رہے ہیں یہ بالکل درست ہے اور ہم نہیں مان رہے، تو پھر آسمان سے جلدی پتھر برسا تاکہ ہم ختم ہو جائیں. لیکن چونکہ عذاب نہیں آ رہا تھا تو اس لیے وہ کیا سمجھتے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ ادھر کوئی غلط کام کرے اور ادھر اس کو وہ پکڑ لے. اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا، کس طرح کہ برائی پہ فوراً پکڑتا، تو ان سب کا فیصلہ پار ہو چکا ہوتا، ان سب کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا، یہ سب کبھی کے فنا ہو چکے ہوتے. اور اس بات کو کس طرح سمجھایا گیا؟ جیسے انسان جلدی مانگتا ہے کیا؟ بھلائی. جو وہ مانگے اس کو فوراً مل جائے. تو انسان بیسیکلی جلد باز ہے. وہ کیا چاہتا ہے کہ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو سزا بھی فوراً ملنی چاہیے. اسی لیے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ اتنے غلط کام کرتے ہیں ان کی پکڑ نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط نہیں ہے. پھر غلط کرنے والوں کو اتنا زیادہ کیوں مل رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کا طریقہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایک بات طے کر رکھی ہے، اور وہ کیا؟ کہ اچھائی اور برائی دونوں کو ایک مقرر وقت تک کام کرنے کا موقع دیا جاتا رہے گا. فَنَظَرُ الَّذِينَ، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں. نظر کس سے ہے؟ وَذَرَ يَذَرُ تھے، وَذْرٌ واو دال رے، ناقابل پرواہ سمجھ کر چھوڑنا، یعنی کوئی بہت امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، ان امپورٹنٹ سمجھ کے چھوڑ دینا. پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں کس کو؟ الذین، ان لوگوں کو، لا یرجون، جو توقع نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے. کس بات کی؟ لقاءنا، ہماری ملاقات کی. جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کو ہم پھر چھوڑ دیتے ہیں. کس میں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. پیچھے پڑ چکے ہیں آپ طغیانی کا لفظ، کہ وہ حدیں پار کرتے رہتے ہیں، ظلم میں، کفر میں، نافرمانی میں. یا مہون، کیا ترجمہ یا مہون کا؟ سرگرداں پھرتے ہیں، وہ اپنی دھن میں مست ہیں. تو اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ اچھائی اور برائی کا اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. دعاؤں کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، برا کام کرنے والوں کی پکڑ کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ادھر کوئی برا کرے تو اس کی پکڑ ہو جائے، ادھر کوئی اچھا کرے تو اس کو فوراً اچھا نتیجہ مل جائے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر ایک شخص غلط کرے اور ادھر ہی اس کی موت آ جائے تو باقی کون بچے؟ کوئی ہے بچ سکتا؟ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے اور اسی وقت اس کی زبان کٹ جائے، کوئی چوری کرے اور اس کا ہاتھ کٹ جائے، تو دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا. اسی طرح اگر کوئی اچھا کرے تو اسی وقت اس کو ریوارڈ ملنے لگے تو ساری چیزیں ختم ہو جائیں ریوارڈ میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے، یہ اللہ کی پلاننگ ہے. کیا پلاننگ؟ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اچھا اور برا کرنا ایسا نہیں کہ اس کا نتیجہ نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت کے بعد ہوگا، فوری طور پر نہیں ہوگا. اگر فوری ہوتا تو سب قصہ پاک ہو چکا ہوتا، دنیا ختم ہو چکی ہوتی. لہٰذا جب لوگ غلط کرتے ہیں تو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں. فَنَظَرُ الَّذِينَ، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اور وَذَرَ يَذْرُ کا کیا معنی؟ ان کی پرواہ نہیں کرتے، کر لیں، کتنے دن کریں گے، چھوڑ دیتے ہیں ہم ان کو. اور وہ غلط کاریوں میں، ظلم میں، سرکشی میں، حرام کاموں میں خوب پھر موجیں کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری کو پکڑ ہونی نہیں. اور اصل بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے دیتا ہے. فی طغیانہم یعمہون، اور وہ اس میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب چھو جاتی ہے یا پہنچتی ہے انسان کو تکلیف. ضر، تکلیف، خواہ وہ حسی ہو یا مانوی، نفسی ہو یا بدنی. انسان کے جسم میں کوئی تکلیف ہو، جیسے بھوک ہے، بیماری ہے، یا اس کی روح یا اس کا جو نفس ہے یا اس کا جو دل ہے اس میں کوئی تکلیف ہو، جیسے غم ہے، غصہ ہے یا خوف ہے. تو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف جب انسان کو پہنچتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دعانا، ہم سے دعائیں مانگتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے. لجنبہ، اپنے پہلو کے لیے، یعنی پہلو پر. جنب کہتے ہیں سائڈ کو، یعنی لیٹے ہوئے. او قاعدن، یا بیٹھے ہوئے.
او قائما یا کھڑے ہوئے. تین ہی حالتیں ہوتی ہیں نا انسان کی، لیٹنا، بیٹھنا اور کھڑے ہونا. یعنی ہر حال میں جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں خوب دعائیں کرتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب کھول دیتے ہیں ہم اس سے اس کی تکلیف، اس کا غم، دکھ، بیماری، بھوک چلی جاتی ہے، تو اب اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ مرہ، وہ گزرتا ہے، یعنی یوں ہو جاتا ہے. کأن لم، گویا کہ نہیں، یدعونا، اس نے پکارا تھا ہمیں، دعا مانگی تھی ہم سے، الی درن، طرف کسی تکلیف کے، مسہ، جو اس کو پہنچی. یعنی انسان دنیا میں بار بار کسی تکلیف، حادثے کا شکار ہوتا ہے، جب خود کو بے بس پاتا ہے تو بے اختیار پکارنے لگتا ہے، اور جب تکلیف چلی جاتی ہے تو بالکل ہمیں بھول جاتا ہے، گویا کہ اسے نہ کبھی کوئی تکلیف آئی تھی اور نہ اس نے کبھی ہمیں جانا اور پہچانا اور ہم سے کچھ مانگا تھا. کذالک، اسی طرح، زینا، خوبصورت بنا دیے گئے، للمسرفین، مسرفین کے لیے، حد سے بڑھنے والوں کے لیے، کیا؟ ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے رہے. مسرفین کے لیے ان کے کام بہت خوبصورت بنا دیے گئے. کون سے کام؟ تکلیف دور ہونے پر اپنے رب کو بھول جانا، رب سے بے پرواہی اختیار کرنا، اطاعت سے منہ موڑ جانا. یہ مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، کیونکہ یہ عام انسانوں کا حال ہے، الا ماشاء اللہ، کہ جس کو اللہ توفیق دے اور وہ اللہ کی مستقل اطاعت کرے، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، تکلیف میں بھی اور بیماری میں بھی، اور صحت میں بھی اور جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی اور دن میں بھی اور رات میں بھی، ہر حال میں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یہ کون لوگ ہیں؟ اولی الالباب، عقل والے. یہ چند عقل مند ایسے ہیں کہ جو ہر حال میں، اچھے برے، صحت اور تندرستی اور بیماری، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. ورنہ انسانوں کی اکثریت کا حال کیا ہے؟ رب سے غافل رہتے ہیں. جب پکڑ ہوتی ہے رب کو خوب یاد کرتے ہیں، جب تکلیف دور ہوتی ہے پھر وہ پہلے والی حالت پہ آ جاتے ہیں. اور شیطان ان کے اس عمل کو ان کی نظروں میں برا بھی بنا کے نہیں دکھاتا، بلکہ خوبصورت بنا دیتا ہے. زینا، انہیں خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں. کون بناتا ہے؟ شیطان بناتا ہے. کس چیز کو؟ ان کے برے عمل کو. اسے یہ اپنی کیا سمجھتے ہیں؟ ہوشیاری سمجھتے ہیں. اگر انسان تھوڑا سا عقل سے کام لے اور سوچے ایک ایسے کردار کے بارے میں کہ جو صرف دکھ اور تکلیف کے وقت آپ کو یاد کرے اور جب اس کے حالات اچھے ہوں تو آپ کو بھول جائے، تو آپ کیا کہیں گے ایسے شخص کو؟ خود غرض، مطلبی، مفاد پرست. ایسا شخص، ایسا کردار کسی کو بھی پسند نہیں ہوگا. لیکن انسان جب اس کے ساتھ ایسی بیتی ہے تو اس کو تو وہ مطلبی کہتا ہے اور برا کہتا ہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہا ہے. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم دکھ اور سکھ، خوشی اور غمی، ہر موقع پر اپنے رب کو ایک ہی طرح یاد کرتے ہیں. یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آہیں اور اس کی دعائیں بھی زیادہ گہری ہو جاتی ہیں. لیکن بندہ مومن تندرست ہونے کے بعد بھی اپنے رب کو بھولتا نہیں ہے، اس سے غافل نہیں ہوتا. غافل کون ہوتے ہیں؟ جن کی ساری دلچسپیاں اور توجہ دنیا میں ہوتی ہے اور وہ صرف وقت آنے پر، ضرورت پڑنے پر، مشکل مصیبت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، باقی ان کو رب سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. مثلا سورۃ الزمر میں آتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ لَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. الزمر آیت 49 میں آتا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ. جب نعمت ملتی تو کہتے ہیں یہ تو میرے اپنے علم اور لیاقت اور قابلیت اور سمجھداری کی وجہ سے مجھے ملا سب. سورۃ فصلت آیت 51 میں آتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. جب تکلیف آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے. فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. عریض کس کو کہتے ہیں؟ لمبی لمبی دعائیں. عام حالات میں نماز پڑھی، اٹھے بھاگے، دعا کرنی یاد نہیں رہی، لیکن جب مشکل آتی ہے تو پھر انسان لمبی دعائیں کرتا ہے.
عام حالات میں قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، جب کوئی تکلیف آتی ہے تو ایک سورت کئی دفعہ پڑھتے ہیں، پھر ختم بھی کر لیتے ہیں. عام حالات میں پورے سال میں ایک ختم نہیں کرتے. تو یہ انسان کی حالت ہے کہ وہ صرف تکلیف کے وقت اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے. سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ قوم فرعون پہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے تم اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ تکلیف ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور جب تکلیف ٹل جاتی پھر ویسے ہی ہو جائے، پھر تکلیف آتی، پھر ایک دفعہ نہیں بار بار انہوں نے ایسا ہی کیا. اہل مکہ میں بھی یہی کچھ ہوا. مکہ میں ایک سخت قحط پھیلا، پھر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم آپ کی قوم بھوکوں مر رہی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ قحط دور ہو جائے. اور جب قحط دور ہو گیا تو پھر وہ ویسے کے ویسے ہو گیا، آپ کی مخالفت پہ تلا ہے. جب ضرورت پڑی تو آپ کے پاس آئے اور کہا آپ دعا کریں. تکلیف دور ہوئی تو آپ کے دشمن بن گئے پھر سے. تو ایسا کردار ایک خود غرضی کا کردار ہے، ایک ناپسندیدہ کردار ہے. لیکن کم و بیش ہر انسان اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے کہ دکھ اور تکلیف کے وقت تو خوب پکارتا ہے اور اچھے حال میں بھول جاتا ہے. سورۃ ہود میں آتا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. سورۃ ہود آیت 10. لیکن مومن کا حال اس سے مختلف ہوتا ہے. مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے عجبا للمؤمن، مومن کا حال عجیب ہے. لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له، اللہ اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اس کی تقدیر میں جو بھی لکھا ہوتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. ان اصابته ضراء فصبر، جب تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، كان خيرا له. وان اصابته سراء، جب خوشی آتی ہے فشکر، تو شکر گزار ہوتا ہے، فكان خيرا له، اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ صفت کسی کو نصیب نہیں ہوتی سوائے مومن کے کہ وہ اپنے لیے تکلیف کو بھی نیکی کمانے کا ذریعہ بنا لیتا، اللہ کی یاد کا ذریعہ سمجھتا، اور اسی طرح خوشی میں بھی اس کو بھولتا نہیں بلکہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ہر حال میں اسی کی طرف لپکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.